ترکی اور شام میں زلزلے نے تباہی مچا دی ہے۔ حالیہ زلزلوں نے ساتھ ہی ساتھ بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے کہ اگر ہمارے خطے کو اتنی ہی شدت یا کچھ کم کے زلزلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پاکستان میں ہمارے انفراسٹرکچر کے حالات کس حد تک محفوظ ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2005 کے زلزلے کے بعد سے پاکستان میں زلزلے کے خطرات میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اگر 2005 کا زلزلہ آ جاتا تو اس کا نقصان 2 گنا ہوتا۔ ماہرین کے مطابق جغرافیائی پوزیشن کے حساب سے پاکستان 3 پلیٹس پر واقع ہے، انڈو آسٹریلین پلیٹ، عربین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ، یعنی پاکستان زلزلوں کے لیے ایک ریڈ زون ہے۔ زلزلوں میں اموات کی کثیر تعداد عمارتوں کے ملبے تلے دبنے سے ہوتی ہے۔ پاکستان بالخصوص کراچی کی بات کی جائے تو شہر قائد میں زلزلے کا خطرہ معتدل رہتا ہے، لیکن اس شہر نے گزشتہ چند سالوں میں جس طرح کی تعمیر دیکھی ہے اس سے خطرے کی ایک تلوار شہریوں کے سر پر لٹک رہی ہے۔ بلڈرز مافیا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات اور غیر معیاری مٹیریلز کا استعمال ایک ٹائم بم سے کم نہیں۔ کراچی جیسے زیادہ آبادی والے میٹروپولیٹن شہر میں ایسی تعمیرات کا ملنا عام ہے جو صرف اور صرف فوری پیسہ کمانے کی خاطر طویل مدتی حفاظتی تقاضوں کو نظر انداز کر کے بنائی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق غیر معیاری اور خامیوں سے بھرپور نقشوں کے مطابق عمارتوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ گنجان آباد علاقوں میں بڑی عمارات بنانا زلزلے کی صورت میں انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ زلزلے کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے عوام کو حکومت سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو ایسے کسی زلزلے کا سامنا کرنا پڑا تو ہماری حکومت نے اس حوالے سے کیا حفاظتی اقدامات کیے ہیں، کتنی سرکاری اور عوامی عمارتوں کو تعمیراتی قوانین کے تحت بنایا گیا ہے اور پاکستان میں بلند و بالا عمارتوں کے لیے کون سے معیارات لاگو کیے جا رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید۔ اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔